الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین کرام اور معزز علماء کرام، معزز ہستیاں یہاں پہ موجود ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پھر واپس آپ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا اور تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ موقع پرووائڈ کیا، اسپیشلی ہمارے حضرت علامہ مفتی رضوان زیدہ مجدہ اور اسی طرح انتظامیہ مسجد اور آپ تمام حضرات. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو جزا خیر عطا فرمائے اور فضل فرمائے، کرم فرمائے. وقت جو کہ قلیل ہے اور 8:20 تک کا ٹائم ہے، ٹوٹل 30 منٹس ہے ہمارے پاس، تو اس میں چاہوں گا کوئی ایسی بات، ایسی گفتگو میں کروں آپ کے سامنے جس سے ہمارے دین کو، ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو فائدہ پہنچے. عزیزان محترم، آیت طیبہ جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بتا دیا کہ جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. ایک یہ سٹیٹمنٹ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا. اور اچھے عمل سے مراد کیا ہے، اس کی پھر تفصیل ایک دوسری آیت طیبہ میں بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ فرماتا کہ میں نے جنات کو، انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زندگی کا مقصد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست بیان کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس نے جس چیز کو بنایا ہوتا ہے وہ اس کا مقصد صحیح طور پہ بیان کر سکتا ہے. اگر یہ مائک میرے منہ پہ لگا ہوا، میں بات کر رہا ہوں، تو جس انجینئر نے اس کو بنایا تو وہ بتائے گا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق و مالک، پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. اس نے ہماری زندگی کا مقصد بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ نیک اعمال کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اس کی عبادت کا مقصد، اس کا معنی کیا ہے، وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہیں، آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور جن کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا کی اللہم علمہ التاویل، اے اللہ تو اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. وہ فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد اے لیعرفون، یعنی عبادت کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے. تو اب جب اس کا ایک معنی ہمارے سامنے آیا تو اب زندگی کا مقصد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا. یہ کلیئرلی قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث طیبہ میں ہمیں بتا دیا گیا، اور اس کو بہت ساری مثالوں کے ساتھ ہمیں بتایا گیا. تو ان سب باتوں کو ذکر کرنے سے ٹائم بہت آگے چلا جائے گا، لیکن جو الحمدللہ میرے سامنے پڑھے لکھے سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اس بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ، اور پہلے بھی جانتے ہیں الحمدللہ زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنا اصل مقصد بھول جاتے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان پاتے اور بس سمجھتے یہی زندگی ہے سب کچھ. اور ہم ایک بڑی طویل جرنی میں، ایک طویل ٹریول میں اس کو ہم بھول جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے سب مسافر ہیں. یہ دنیا ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے. اور یہ سفر ہمارا کب سے شروع ہوا ہے؟ اس وقت سے شروع ہوا جب سے ہمیں ہماری روحوں کو پیدا کیا گیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا، احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو پیدا فرمایا اور ان سے اپنا عہد لیا اور پھر اس عالم ارواح میں روحوں کو رکھا. آدم علیہ السلام کے ٹائم سے زبل کے یہاں سے 2000 سال پہلے، زمین کی پیدائش سے پہلے سارا کام ہو گیا، اور اس وقت سے روحیں اس عالم میں ہیں. پھر جس جس کا نمبر لگتا ہے اس دنیا میں آنے کا، اور آنا سب کو ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، تو پھر وہ ایک انٹرمیڈیٹ سے گزرتا ہے. وہ انٹرمیڈیٹ ماں کا پیٹ ہے. پھر اس انٹرمیڈیٹ سے گزرنے کے بعد پھر اس دنیا میں آ جاتا ہے. اور وہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ عالم ارواح اور اس دنیا کے بیچ میں برزخ ہے. برزخ کہتے ہیں درمیانی پردے کو. تو وہ 9 ماہ کا ایک پیریڈ ہے، ہم وہاں پہ گزار کے آئے. اور چونکہ اس عالم میں ہم آنا تھا، یہ فزیکل ورلڈ ہے، یہ مادی دنیا ہے، تو روح جو ہے وہ غیر مادی ہے. تو اب اس کے لیے ایک روح کے لیے ایک لباس تیار ہونا تھا. وہ ماں کے پیٹ میں لباس تیار ہو جو ہمارا جسم ہے. ہم دنیا میں آ گئے. پھر یہاں پر یہ معاملہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے بعد آگے ایک اور انٹرمیڈیٹ ہے جو قبر ہے، جس کو برزخ کہتے ہیں. اس میں ٹرانسفر ہونا، اس کے بعد ٹرانسفر ہونے کے بعد عالم آخرت میں جانا ہے. اور اس کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. پھر وہ بھی فائنل نہیں ہے. اس کے بعد پھر فائنل ڈیسٹینیشن کا فیصلہ ہونا ہے، جنت یا جہنم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے. یہ ہماری زندگی کا میں نے ایک تھوڑا سا خاکہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہم سب کے سب مسافر ہیں، اور اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح لفظ میں بار بار فرمایا، کن کأنک غریب، کہ تو دنیا میں ایسا ہو جا جیسا کہ یا تو اجنبی ہے یا مسافر ہے. اور فرمائے کہ دنیا تو ایسی ہے جیسے کہ انسان گزر رہا ہوتا تو ایک راستہ کراس کر کے دوسری طرف جاتا ہے. تو بہرحال وہ ساری کی ساری باتیں ذکر کر دی گئی، ہمیں بار بار سمجھایا گیا. لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد ہم لوگ وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں اور پھر اس دنیا کے حساب سے اپنی کوششیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور لوگ جو کچھ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کیا حاصل ہونا چاہیے، وہ اس میں 3 باتیں ہیں. ہر آدمی 3 باتوں کی کوشش کرتا ہے کہ وہ 3 باتیں میرے کو مل جائیں. وہ 3 باتیں کون کون سی عزیزان محترم؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال و دولت مل جائے، میری زندگی اچھی ہو جائے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں. ہر آدمی کے دل میں، اور یہ کوئی بری خواہش بھی نہیں ہے. ہاں لیکن اس میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا کہ بس اسی میں لگ جانا وہ برا ہے. اس کے لیے پھر انسان کوشش کرتے رہتے ہیں، دن بھر کماتے رہتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، روزے چھوڑ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ دیتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے، سب کچھ چھوڑ دیتے. جہاں سے اپنا مال و دولت ملتا ہے، لوگ سارے نہیں، بعض لوگ تو بہرحال اس میں لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے مال و دولت حاصل ہو جائے. پھر دوسری چیز جس کے لیے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں وہ یہ کہ صحت مندی رہے، کہ جسم صحت مند رہے، جسم طاقتور رہے. کیونکہ جسم صحت مند ہوگا تو یہ نعمتیں جو مال کے ذریعے حاصل کی ہے ان کا فائدہ اٹھا سکے گا نا، ورنہ تو ان کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. اگر انسان کو شوگر ہو جائے، جو ڈائبیٹکس، تو پھر آپ کو پتا میٹھا نہیں کھا پاتا بیچارہ. اور بلڈ پریشر ہو جائے تو پھر وہ نمکین چیزیں نہیں کھا پاتا.
تو مختلف قسم کی ڈیزیزز ہیں جو مختلف چیزوں کو روک دیتی ہیں. تو اب ان تمام کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کیا خواہش رکھتے ہیں کہ باڈی ہماری ہیلدی رہے, صحت مند رہے. یہ سمجھ لو کہ ہر انسان کی دوسری خواہش یہ ہے. پہلی خواہش مال و دولت مل جائے, دوسری خواہش صحت مندی مل جائے. اب تیسری خواہش تو مسلمانوں میں الحمدللہ یہ بات پائی جاتی ہے, دیگر مذاہب کے لوگوں میں بہت کم یہ بات پائی جاتی ہے, کیونکہ مسلمان آخرت کا بھی عقیدہ رکھتا ہے, تو وہ چاہتا ہے کہ میری آخرت بھی اچھی ہو جائے. یہ مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں. یہ ایمان والوں کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. یہ 3 باتیں پر سبھی زندگی کا ہمارے مسلمانوں کا محور گھوم رہا ہے. اور ان 3 باتوں کے اصول کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں. کوئی وظیفہ بتاتا تو وظیفے کرتے ہیں, کوئی اور کام بتاتا تو وہ کام کرتے ہیں, کسی کے پیچھے لگنا تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جناب اس کی صحبت میں رہیں گے تو شاید ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے اور اللہ کے قریب بھی ہو جائے, دولت بھی مل جائے گی, مال بھی مل جائے گا, صحت بھی مل جائے گی. اور اسی طرح سے ہماری خواہشیں ہوتی ہیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات یہ مختلف ذریعے اختیار کرتے رہتے ہیں. اور وہ ذات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادی بنا کر بھیجا, جس کی تعلیمات خیر ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس کی ہدایت سب سے بہترین ہدایت ہے, ان کی تعلیمات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. کوئی بھی بندہ ملتا ہے اور کچھ بتاتا تو ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بڑا بازار گرم ہے, اور ہر روز ایک نیا وظیفہ لوگ داغ رہے ہوتے ہیں, اور اس پر لکھا یہ کر لو تو راتوں رات امیر ہو جاؤ گے. صرف اتنا لکھا ہوتا ہے. پھر آگے پھر وظیفہ دیکھنے کے لیے, اس غریب آدمی کا وظیفہ دیکھنے کے لیے جو امیر بنانے کا وظیفہ دے رہا ہے, وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ یوٹیوب کی کمائی کھاتا ہے کہ جناب جتنے ویوز ہوں گے میرے پاس اتنے میرے ڈالر یا پاؤنڈ میرے اکاؤنٹ میں آتے جائیں گے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں وہ خود غریب آدمی ہے, پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو وظیفہ بتا رہا کہ یہ وظیفہ کر لو تو راتوں رات امیر ہو جاؤ گے. تو اسی طرح فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ اور دیگر جگہوں پہ یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہے. نئے نئے وظیفے لوگ لانچ کر رہے ہیں. کوئی صحت کے لیے وظیفے لانچ کر رہا ہے تو کوئی کسی چیز کے لیے لانچ کر رہا, اور ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور کیونکہ لوگوں کے جناب پتہ نہیں ملین ویوز ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر, لوگ اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ یار کوئی شارٹ کٹ مل جائے بس سارا کام ہو جائے ہمارا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اس کی طرف جو ہماری توجہ نہیں جاتی ہے. اور بلکہ اس زمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ ان چیزوں کو چھوڑ کے بیٹھ گئے اور دیگر چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے. کیونکہ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں پیر صاحب کوئی ایسا وظیفہ دے دو کہ بس فوراً میرا کام ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے. تو عزیزان محترم, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو دے دیا وہ بہت کچھ ہے. اور یہ جو ابھی نعتیں پڑھ رہے تھے اور ہم سب اس پہ جھوم رہے تھے, اس سے پہلے بھی پڑھی گئی ہے. یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے, اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے پھر سب سے اچھا, سب سے بڑا, سب سے اہم اسی کو جانتا ہے, اسی کو مانتا ہے, تاکہ ان کی تعلیمات پہ بھی ہم عمل کر لیں. ان تمام باتوں کا مقصد یہی ہوتا ہے. تو یہ علماء نے یہ سارے کے سارے سسٹم جو بنائے ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی میں, وہ اسی لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سب کو حاصل ہو جائے. اور جب حضور کی محبت حاصل ہو جائے گی, بلکہ ایک عام قاعدہ ہے کہ حب کا شیء تعم و تسم, کہ آدمی کو کسی چیز سے محبت ہو جائے تو وہ چیز اس کو اندھا و بہرا کر دیتی ہے. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہو جائے کہ باقی ہم ہر چیز سے اندھے و بہرے ہو جائیں. تو اسی لیے نعتیں بھی پڑھی جاتی ہے, ذکر کیا جاتا ہے. اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کو, اس کے ماں باپ, اس کے اولاد, تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے.
اور وہ بھی اس لیے اپنی محبت کی طرف بلا رہے ہیں کہ ان کی محبت میں جب انسان آئے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایتوں پہ عمل کرے گا، اور جب آپ کی ہدایتوں پہ عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ آج اس طرف ہماری توجہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم نئی نئی چیزوں کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں، یا ہماری نوجوان نسل یا نئے لوگ تو یہ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں جو عام انسان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، یعنی مال کا حاصل ہونا، صحت کا حاصل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے آسان ذریعہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر اس کو ہم اپنا عادی بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تینوں کی تینوں چیزیں حاصل ہو جائے گی، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ دیکھو دیگر وظیفے کرنے کے لیے تو آپ کو بڑا بیٹھنا پڑے گا اور بڑا ٹائم لگانا پڑے گا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وظیفہ ہمیں دیا ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں نے فراموش کر دیا ہے، اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تسبیح عطا فرمائی تھی۔ وہ تسبیح اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اس کی بدولت سے مال بھی مل جائے گا، اس کی بدولت سے صحت بھی مل جائے گی، اور اس کی بدولت سے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے؟ وہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا۔ لیکن آپ بھی خود بھی غور کریں گے ہماری پریکٹس پہ تو آج کل ہم لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں، نماز پڑھتے فوراً نکل جاتے ہیں، اور اکثر جو ہم اس تسبیح کو نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے اب دنیا کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بہت مصروف ہو گئے، بہت بزی ہو گئے۔ حالانکہ یہی تسبیح کو اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ تینوں کے تینوں مقصد حاصل ہو جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، وضاحت کر دوں میں کہ میں نے کس لیے کہا۔ دیکھیں تسبیحات جو ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ تسبیحات ہے ساری کی ساری، یہ ہماری رزق کی ضامن ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا اس طرف توجہ نہیں جاتی، ورنہ آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھیں تو تسبیحات کو ہمارا رزق کا ضامن بنایا گیا۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ بیٹا یہ تسبیحات یہ کبھی نہ چھوڑنا، کہ تمہارا رزق ان تسبیحات سے بندھا ہوا ہے، کہ مومن کا رزق ان تسبیحات کے ساتھ بندھا ہوا، وہ تسبیح کرتا ہے تو اس کو رزق ملتا ہے، اور اس آسانی سے ملتا ہے۔ پھر وہ آپ نے دیکھا یہ جو پرندے ہوتے ہیں، چڑیاں ہوتی ہیں، دیگر پرندے ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تو انہی تسبیحات کی وجہ سے ان کو بھی رزق ملتا ہے۔ صبح جب اپنے گھونسلے میں ہوتے ہیں تو نکلنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں پہ بھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا، پاکستان میں تو بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے، صبح کے ٹائم فجر کے ٹائم کسی درخت کے پاس چلے جائے تو اتنی چڑیاں ہوتی ہیں جو چوں 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 کر رہی ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ چڑیاں بول رہی ہے، تو وہ اپنی تسبیحات کر رہی ہوتی ہیں، اور جب تسبیحات کر کے فارغ ہوتی ہے تو رزق کی تلاش میں نکلتی ہے، ان کو رزق مل جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی پرندہ ایسا ہوتا ہوگا جو بھوک کی وجہ سے مرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم انسان ہیں، ہمارا رزق بھی ان تسبیحات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کا، مومنوں کا رزق۔ تو ان تسبیحات کو اگر اپنی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا رزق آپ کو آسانی کے ساتھ ملے گا۔ اور وہ جو خواہش انسان کی ہوتی ہے کہ عزت کے ساتھ کھاؤں، عزت کے ساتھ زندگی گزاروں، تو آپ اس کو پریکٹس کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت عزت کے ساتھ سارے کے سارے کام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کی فراوانی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ بلکہ اسی ضمن میں ایک اور بات بتا دوں میں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس دنیا کچھ بھی نہیں ہے، مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کوئی سامان بھی نہیں ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم تسبیح ملائکہ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ صحابی نے پھر تسبیح ملائکہ پڑھنی شروع کی، یعنی فرشتوں کی تسبیح۔ تو تھوڑے دنوں بعد آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو دنیا میرے پاس اتنی آ گئی ہے، میرے گھر میں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ تسبیح ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے پاکستان میں، تو ان کو پرائز بانڈ خریدے ہوتے اور ان کے پاس کافی تعداد میں پرائز بانڈ ہوتے ہیں، وہ تسبیحات پڑھتے ہیں تو ان کے پرائز بانڈ لگتے رہتے ہیں، ان کو ملتا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ جس کو بھی تسبیح دی اللہ نے اس پہ فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا۔ تسبیح بڑی آسان ہے، انہی الفاظ کا میل جول ہے، اس میں سبحان اللہ بھی ہے، حمد بھی ہے اور استغفر اللہ بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ وہی تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ واپس تیسری مرتبہ بیان کرتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ یہ 100 دفعہ فجر کی سنت و فرضوں کے بیچ میں پڑھ لیں، پھر دیکھیں تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اور کیسے آپ کے معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تسبیح فاطمہ جو میں نے عرض کی، وہ نمازوں کے بعد جو اس کی عادت ڈال لیں آپ، اور جان چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر کی نیت سے یہ تسبیح آپ پڑھیں، پھر اس کے اثرات دیکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یہ جو انسان کی پہلی خواہش تھی مجھے مال مل جائے، تو الحمدللہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وظیفے سے مل جائے گا آپ کو، پھر اسی وظیفے سے آپ کو صحت بھی مل جائے گی، کیونکہ یہ جو تسبیحات ہے ہماری صحت کی ضامن ہے۔ وہ صحت کی ضامن کس طرح سے؟ حدیث شریف کے مطابق زمین پر جو چیز ضائع ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس چیز کی زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ چیز ضائع ہو جائے گی، اور جو چیزیں محفوظ رہتی ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کے مضبوط قلعوں میں اس کو محفوظ کر لو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے جسم میں حدیث شریف کے مطابق 360 جوڑ ہے، 360 جوائنٹس ہے ہماری باڈی میں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے تک سائنسدانوں کو پتہ نہیں تھا کہ جسم میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا 340 ہوتے ہیں، کسی نے کہا 350 ہوتے ہیں، کسی نے کہا اتنے ہوتے ہیں۔ آج سائنس اس نتیجے پہ پہنچ گئی جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ انسانی باڈی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ہر جوڑ کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو اگر جوڑوں کی زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے تو پھر جوڑ خراب ہوتے ہیں اور انسانی جسم میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو تسبیحات ہیں یہ ہمارے جسم کے جوڑوں کی زکوٰۃ بھی ہے۔ تو جب آپ اپنے جسم کے جوڑوں کی زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو وہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حفاظت میں آ جائیں گے۔ تو اسی لیے جو لوگ عبادت گزار ہوتے ہیں، ان تسبیحات کے عادی ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے دیکھا کہ فجر کے ٹائم میں بھی بوڑھے بوڑھے لوگ چل کے آ رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو آج کل کی جوان نسل ہوتی ہے اس سے نہیں اٹھایا جاتا، ان کے جسم میں بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے عادی ہوتے ہیں، اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ۔ پھر دوسری وجہ یہ ہمارے جسم کو طاقت بھی دیتی ہے تسبیح، جسم کی تھکن کو بھی دور کرتی ہے۔ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منسوب ہے تسبیح، اور ان کی وجہ سے امت کو ملی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ آپ پانی مشکل میں بھر کے بھی لے کے آتی تھی، آٹا پیسنے کے لیے چکی بھی آپ ہی چلاتی تھی، جو گھروں کے جانور وغیرہ ان کو چارہ دینا، دیگر کام کرنا وہ بھی آپ ہی کرتی تھی، بچے بھی آپ پالتی تھی۔ تو وہ وزن اٹھا کے آپ کے جسم اقدس پہ نشانات پڑ گئے تھے مشکیزے کی وجہ سے، آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں چکی چلا چلا کے۔
تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک دن کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غلام آئے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو آپ بھی چلی جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مختصر کر کے بتا رہا ہوں میں، تو کوئی غلام لے لیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے، وہ غلام یہ باری باری محنت کے کام کر لیا کرے گا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ حاضر خدمت ہوئیں، پھر میں حدیث کو مختصر کر رہا ہوں کہ اس کی کئی روایتیں ہیں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر گھر خود تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹی میں تجھے اس سے زیادہ اچھی چیز دیتا ہوں، یعنی آپ غلام یا خادمہ اس لیے مانگ رہی ہیں تاکہ آپ کے جسم کی تھکن کم ہو جائے، آپ کے جسم کی تکلیف کم ہو جائے، آپ کے کو آسانی ہو جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی غلام خادم سے زیادہ بہتر چیز عطا فرماتا ہوں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جب رات کو سونے لگو تو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ غلام اور خادم سے بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تسبیح جو ہمارے جسم کو طاقت بھی دیتی ہے۔ یہ جو ہم سلیپنگ پلز لیتے ہیں یا سوتے وقت جو ہے پین کلر کھاتے ہیں تاکہ نیند اچھی آ جائے، جسم کی تکلیف دور ہو جائے، ان سب کا بجائے یہ تسبیح کافی ہے۔ اور الحمدللہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو یہ تسبیحات سوتے وقت پڑھ لیتا ہے، صبح اتنا حشاش بشاش وہ اٹھتا ہے جیسے کہ گلاب کا تر و تازہ پھول ہوتا ہے۔ تو مختصر پھر کر رہا ہوں میں کہ یہ تسبیحات ہماری صحت کی بھی ضامن ہے، ہمیں بیماریوں سے بھی بچاتی ہے، ہمارے جسم کو طاقت بھی دیتی ہے۔ اب تیسری چیز جو تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے لوگ تو بہت بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں، جناب فلاں نے پہاڑیوں میں جا کے چلے کاٹے، فلاں نے ریگستان میں چلے کاٹے۔ دیکھو وہ بزرگوں کے اپنے طریقہ کار ہے، ہمیں ان کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا، ہمیں پیروی کا حکم دیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہی بات ہے، ساری امت اس بات کو مانتی ہے، جانتی ہے۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے حبیب تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہمیں فرمایا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، بڑے عاشق الہی بنتے ہو، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرو۔ تو ہمیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور واللہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم پیروی کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ بہت ہی آسان ہے، بہت شارٹ ہے، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بہت شارٹ ہے۔ بس توجہ کی بات ہے، یہی تسبیحات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتی ہے۔ دیکھو تصوف کہتے ہیں، تصوف کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تصوف کی تمام تعلیمات کا نچوڑ کیا ہے؟ تصوف کی تمام تعلیمات کا نچوڑ دو باتیں ہیں، ایک تحلیہ اور ایک تخلیہ۔ پھر بتاتا ہوں، ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تخلیہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے تمام گناہوں کی عادت نکال دی جائے، بری عادتیں نکال دی جائیں۔ پھر تحلیہ کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کے اندر اچھی عادتیں پیدا کر لی جائیں۔ تو جب یہ دونوں چیزیں آپ کو حاصل ہو جائے گی، آپ کو قرب الہی حاصل ہو جائے گا، یعنی بری عادتوں کو نکال دیں اور اچھی عادتوں کو اپنا لیں آپ، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ یہ تصوف کی تمام تعلیمات کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور یہ آپ تمام کتابوں میں آپ کو یہی ملے گی، تحلیہ و تخلیہ، یعنی تخلیۃ الذنوب و تحلیۃ الفضائل، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا اور اچھی باتوں کو اپنا لینا، یہ تصوف کی تعلیمات ہے۔ اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے دیا ہے، اس کے اندر یہ بات بدرجہ عتم پائی جاتی ہے کہ کوئی اس کو باقاعدگی سے کرے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا اور وہ اچھی باتوں سے مزین ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اب ذرا اور میں اس کو ایلیبوریٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بات آسانی ہو. دیکھو سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ علماء جو روحانیت کو جانتے ہیں، عملیات کو جانتے ہیں، وہ سب کے سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جس اسم کو آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کے اوپر اس اسم کی تجلی ہوتی ہے اور پھر آپ کے اندر وہ صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جس طرح کہ عام طور پر آدمی جو دولت مند ہونا چاہے تو لوگ کہتے ہیں تو یا غنی یا غنی یا غنیوں کا وظیفہ کرو. ٹھیک ہے جی. کہتے ہیں کہ بھائی تیرے جسم میں طاقت نہیں ہے تو یا قویو یا قویو یا قویو کا وظیفہ کر تو تیرے جسم میں طاقت پیدا ہوگی. کیونکہ قوی یعنی طاقتور اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ. اور جس طرح مختلف اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کو جب انسان لیتا ہے تو اس نام کی وہ تجلی اس پر ہوتی ہے اور بندے کے اندر وہ بات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو سبحان اللہ جب آپ ہر روز ہر نماز کے بعد کہیں گے میرا رب پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک. تو پھر اس سبحان کی تجلی آپ پر ہوگی اور آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گی. پھر دوسری چیز کیا؟ الحمدللہ، یعنی تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. جب آپ روزانہ ہر نماز کے بعد الحمدللہ 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 بولیں گے، یعنی تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور آپ بھی لوگوں کے سامنے قابل تعریف بن جائیں گے. اور قابل تعریف وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر برائیاں نہ ہو، اچھائیاں پائی جائیں. یعنی اس اسم کی بدولت آپ کے اندر اچھی باتیں پیدا ہو جائیں گی. سبحان اللہ سے آپ کا تخلیہ ہو جائے گا، بری باتوں سے آپ صاف ہو جائیں گے، اور الحمد کے ذریعے، الحمدللہ کے ذریعے آپ اچھی باتوں سے مزین ہو جائیں گے. اب رہ گیا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا، اللہ بڑا، اللہ بڑا. جب آپ کا تخلیہ بھی ہو گیا، گناہوں سے بھی، بری باتوں سے بھی آپ بچنے لگے اور اچھی باتیں بھی آپ نے اپنا لی ہیں، تو پھر اللہ کی تجلی ہوگی کبیر کی، اس میں کبیر کی، اکبر کی، تو وہ آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں معزز و مکرم بنا دے گی. لوگ آپ کی عزت کریں گے، احترام کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک تسبیح جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ایک تسبیح یعنی تسبیح فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری زندگی کے تمام مقاصد کا حل ہے. لیکن افسوس کہ ہم نے آج کل اس کو چھوڑ دیا اور ہم دوسرے نئے نئے وظیفوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں کہ جناب اس نے وہ وظیفہ پڑھا تھا، اس کو بڑا فائدہ ہو گیا تھا، اس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، اس کو بڑا فائدہ ہو گیا تھا، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ دیا اس کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں رہی. حالانکہ وہ ایسا وظیفہ ہے جو ہماری زندگی کے اور آخرت کے تمام معاملات کو درست کر دیتا. تو یہ ایک پیغام تھا جو میں آپ کو اپنی گفتگو کے ذریعے دینا چاہتا تھا، کیونکہ 8:20 تک کا ٹائم مجھے بتایا تھا، 8:21 ہو گئے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت مبارکہ پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں سنت سمجھ کے عمل کیجئے، اور یہ سنت ایک زندہ ہوگی، کیونکہ آج کل یہ سنت چھوڑی جا رہی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی، کہ جب میری امت کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا، یعنی فساد یہی ہوگا کہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ دیں گے، نئی نئی باتوں میں لگ جائیں گے. تو فرمایا کہ اس زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ پیغام آپ اپنے دوستوں کو بھی دیں، اپنے گھر والوں کو بھی دیں. جہاں جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو آپ بار بار ریپیٹ کریں. لوگ کہیں گے ہمیں پتہ ہے، آپ کہ تجھے پتہ تو ہے لیکن اس کے اسرار نہیں معلوم، تجھے اس کے راز نہیں معلوم کہ اس کے راز کیا کیا ہیں. ان کو وہ راز سمجھائیں تو انشاءاللہ ان کے دل مائل ہوں گے اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو ایک سنت زندہ کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے.